اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے سن 4 ہجری کے واقعات کو بیان کر دیا۔ اب اس ویڈیو میں سن 5 ہجری کے واقعات کو بیان کریں گے۔ سن 5 ہجری میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومۃ الجندل اور غزوہ مریسی یعنی غزوہ بنی مستلق کے واقعات کو بیان کرنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا 5واں سال، جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشترکہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ چنانچہ سن 5 ہجری بھی کفر و اسلام کے بہت سے معرکوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، جن میں سے چند واقعات کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع، سب سے پہلے قبائل انمار و ثعلبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے 400 صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم سن 5 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کی آمد کا حال سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے پاؤں زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی پیوند والا غزوہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے کہا کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید و سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام ذات الرقاع تھا، اس لیے لوگ اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں۔ مشہور امام سیرت ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ غزوہ دومۃ الجندل، ربیع الاول سن 5 ہجری میں پتہ چلا کہ مقام دومۃ الجندل میں جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا اور آپ نے 3 دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینے سے زائد آپ مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ مریسی، اس کا دوسرا نام غزوہ بنی مستلق بھی ہے۔ مریسی ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو مستلق یہاں آباد تھا اور اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار تھا۔ اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان سن 5 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن زرار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر خود مریسی کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ باقی سب کفار گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئی۔ غزوہ مریسی
जंग के एतबार से तो कोई खास अहमियत नहीं रखता, मगर इस जंग में बाज ऐसे अहम वाक़यात दरपेश हो गए कि वो ग़ज़वा तारीख़ नबूवी का एक बहुत ही अहम और शानदार उन्वान बन गया है। उन मशहूर वाक़यात में से चंद को हम बयान करने जा रहे हैं। मुनाफिकीन की शरारत। इस जंग में माली गनीमत के लालच में बहुत से मुनाफिकीन भी शरीक हो गए थे। एक दिन पानी लेने पर एक मुहाजिर और एक अंसारी में कुछ तकरार हो गई। मुहाजिर ने बुलंद आवाज से या लल मुहाजिरीन यानी ऐ मुहाजिरो, और अंसारी ने या लल अंसार यानी ऐ अंसारियों फरियाद है का नारा मारा। ये सुनते ही अंसार और मुहाजिरीन दौड़ पड़े और इस कद्र बात बढ़ गई कि आपस में जंग की नौबत आ गई। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई को शरारत का एक मौका मिल गया। उसने इश्तियाल दिलाने के लिए अंसारियों से कहा कि लो, ये तो वही मिसल हुई कि सम्मिन कल्बा का ले याकुल का, यानी तुम अपने कुत्ते को फरबा करो ताकि वो तुम्ही को खा डाले। तुम अंसारियों ही ने इन मुहाजिरीन का हौसला बढ़ा दिया है, लिहाजा अब इन मुहाजिरीन की माली इमदाद बिल्कुल बंद कर दो। ये जलीलो खार हैं और हम अंसार इज्जतदार हैं। अगर हम मदीना पहुँचे तो यकीनन हम इन जलील लोगों को मदीना से निकाल बाहर कर देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हंगामे का शोर गौगा सुना तो अंसारों मुहाजिरीन से फरमाया कि क्या तुम लोग ज़माने जाहिलियत की नारेबाजी कर रहे हो? जमाले नबूवत देखते ही अंसारों मुहाजिरीन बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फकरों ने मोहब्बत का ऐसा दरिया बहा दिया कि फिर अंसारों मुहाजिरीन शीरो शक्कर की तरह घुल मिल गए। जब अब्दुल्ला बिन उबई की बेहुदा बात हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो के कान में पड़ी तो वो इस कद्र तैश में आ गए कि नंगी तलवार लेकर आए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरमी के साथ इरशाद फरमाया कि ऐ उमर, खबरदार ऐसा ना करो, वरना कुफ्फार में ये खबर फैल जाएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को भी कत्ल करने लगे हैं। ये सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु बिल्कुल ही खामोश हो गए, मगर इस खबर का पूरे लश्कर में चर्चा हो गया। ये अजीब बात है कि अब्दुल्ला बिन उबई जितना बड़ा इस्लाम और बानिए इस्लाम का दुश्मन था, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसके बेटे इस्लाम के सच्चे शहदाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी थे। उनका नाम भी अब्दुल्ला था। जब अपने बाप की बकवास का पता चला तो वो गैज़ो गज़ब में भरे हुए बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप मेरे बाप के कत्ल को पसंद फरमाते हो तो मेरी तमन्ना है कि किसी दूसरे की बजाय मैं खुद अपनी तलवार से अपने बाप का सर काट कर आपके कदमों में डाल दूं। आपने इरशाद फरमाया कि नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे बाप के साथ कभी भी कोई बुरा सलूक नहीं करूँगा। और एक रिवायत में ये भी आया है कि मदीना के करीब वादी अकीक में वो अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई का रास्ता रोक कर खड़े हो गए और कहा कि तुमने मुहाजिरीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कहा है। अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक तुमको मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत अता ना फरमाए, और जब तक तुम अपनी जबान से ये ना कहो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औलाद आदम में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं और तुम सारे जहां वालों में सबसे ज्यादा जलील हो। तमाम लोग इंतहाई हैरत और ताज्जुब के साथ ये मंजर देख रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और ये देखा कि बेटा बाप का रास्ता रोके हुए खड़ा है और अब्दुल्ला बिन उबई जोर जोर से कह रहा है कि मैं सबसे जलील हूं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इज्जतदार हैं, आपने ये देखते ही हुक्म दिया कि इसका रास्ता छोड़ दो ताकि ये मदीना में दाखिल हो जाए। हजरत जुवैरिया से निकाह। ग़ज़वे मुरैसी की जंग में जो कुफ्फार मुसलमानों के हाथ में गिरफ्तार हुए उनमें सरदार कौम हारिस बिन ज़िरार की बेटी हजरत जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा भी थी। जब तमाम कैदी लौंडी गुलाम बनकर मुजाहिदीन इस्लाम में तकसीम कर दिए गए तो हजरत जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा हजरत साबित बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आईं। उन्होंने हजरत जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा से ये कह दिया कि मुझे इतनी रकम दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा।
حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس نے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کر لیا ہے، آپ میری امداد فرمائیں تاکہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے میں تم سے نکاح کر لوں کہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے خوشی خوشی اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رقم اپنے پاس سے ادا فرما کر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا تو مجاہدین اسلام کے لشکر میں اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام تھے، مجاہدین نے سب کو فوراً ہی آزاد کر کے رہا کر دیا، اور لشکر اسلام کا ہر سپاہی یہ کہنے لگا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اس خاندان کا کوئی آدمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا اصلی نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر جویریہ نام رکھا۔